الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے بعض آیات قرآنیہ کے فضائل کیا ہیں، ان کا درجہ کیا مقام ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں 114 سورہ ہے، اور ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جسے پڑھنی چاہیے۔ بہت ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک آخری حدیث اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس بندے مومن کو یا مومنہ عورت کو سکینت، سکون عطا فرماتا ہے۔ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، آئیے پوری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ قال لما كان يوم احد ولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون فالتفت برسول الله صلى الله عليه وسلم قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا، فقاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين، رواہ النسائی۔ ناظرین کرام، یہ روایت حسن ہے اور نسائی شریف کی ہے۔ حسن یہ صحیح حدیث کے نچلے درجے کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب معرکہ پیش آیا تھا مدینے والوں سے اور مکے والوں سے، تو اس وقت ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ لوگ منتشر ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 آدمی رہ گئے تھے، باقی سب منتشر تھے۔ اور اس میں طلحہ بن عبید اللہ بڑے مشہور صحابی تھے۔ تو اس وقت فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو 12 آدمی تھے ان کو گھیر لیا، موقع پا کر کہ یہ قلیل تعداد میں ہے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 انصاریوں کے سامنے متوجہ ہوئے اور کہا من للقوم، ان سے کون نپٹے گا، مشرکین مکہ سے کون نپٹے گا؟ فقال طلحہ انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے نپٹوں گا۔ فقاتل طلحہ قتال 11، تو 11 آدمیوں کے اکیلے برابر طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے قتال کیا، یعنی ان سے لڑے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ظاہر ہے کہ 11
یہ یعنی مشرکین مکہ سے اکیلے تنہا لڑ رہے تھے، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا حس۔ عربی زبان میں حس کہتے ہیں، اردو زبان میں سی کہتے ہیں، جیسے کہ کسی چوٹ آنے کے بعد آدمی کے منہ سے زبان سے نکل جاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ، اگر تم بغیر حس کے سی کے اگر کہتے بسم اللہ تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے، والناس ینظرون، اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یعنی مشرکین مکہ کو ہرا دیا تھا، ناکام پھیر دیا تھا، چلے گئے تھے۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اس بسم اللہ میں برکت ہے۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کی جائے تو پروردگار عالم اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور بسم اللہ چھوڑ دی جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ آئیے بعض آیات قرآنیہ کے فضائل میں ایک آیت اور ہے سورہ البقرہ کے اندر، اور یہ دوسرا پارہ جسے ہمارے ہاں سیقول کہتے ہیں، سیقول کا پارہ، اور سیقول کے دوسرے صفحے پر یہ آیت آپ کو ملے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کسی آزمائش میں، مصیبت میں صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز پڑھو گے جب بھی اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچا ہے، پکا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ کئی مقام پر یہ آیت آپ کو ملے گی، کہیں یہ کہا گیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہے۔ ہر موقع پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پھر اس بات کا بھی ذکر کیا یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، یقیناً ہماری آزمائش آئے گی، خوف سے، دشمن کا خوف، والجوع، بھوک سے اللہ رب العالمین آزمائے گا، مال کی کمی سے آزمائے گا، جان سے آزمائے گا، پھلوں کی کمی سے آزمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ مرد مومن کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بات شامل ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ ایمانی صفات والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو یہ تکلیف پہنچی ہے اللہ کی طرف سے، ہم صبر کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشکل وقت میں مرد مومن کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا فضیلت ہے اس کہنے والے پر؟ اللہ رب العالمین اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہی آیت، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب بندہ مومن کی زبان سے، مومنہ عورت کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑا فضل اور بڑی رحمت ہوگی، یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جب کوئی بندہ کسی مصیبت پر اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے کہ ان پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا تمغہ بندہ مومن کو دیا جا رہا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو اس کو حقیقت میں دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، بلکہ اللہ نے اس کو سند بھی دے دی ہے کہ یہی لوگ راہ یافتہ بھی ہیں، یعنی یہی لوگ ہدایت والے بھی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلت تو یہی ہے، لیکن بندہ مومن پر، مومنہ عورت پر جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کسی امتحان میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے، اسلامی تاریخ بتاتی ہے، قرآن کے آئینے میں دیکھ لیے، حدیث کے آئینے میں دیکھ لیجیے، حدیث کے آئینے میں، کہ ہر زمانے میں ہر طبقے کے لوگ آزمائے گئے، لیکن جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کے حکم سے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پہنچتی ہے۔ خوشحالی میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، روزیوں میں کمی کر دی جاتی ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، یا اور کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بندہ مومن کی یہ حالت اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر ایوب مشہور ہے، معروف ہے، قرآن میں ان کے حالات ذکر ہیں، اور زبان زد خلائق ہو گیا کہ صبر ایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر معروف ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے حقیقت میں وہ مصیبت اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ آزماتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، لیکن مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس آزمائش میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے، حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر، کامل بھروسہ ہے، کامل توکل ہے، یہدی قلبہ، تو اس کے دل کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دیتا ہے۔
بندہ جب اللہ پر توکل کر لیتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، تو بندہ مومن اور مومنہ عورت اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو دل کو ہدایت مل جاتی ہے، یعنی صبر کر لیتا ہے۔ یہ صبر کر لینا ہر ایک کا کام نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، لیکن ہاں بندہ صبر سے کام لے، بندے کی طرف سے پہلے صبر ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ اگر یہ چاہے کہ آزمائش سے پہلے ہی میرا کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ آزماتا ہے، پھر دیکھتا ہے بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اس کے طرف سے اللہ کا انعام آتا ہے، اللہ کا فضل آتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ بندے کو جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں صبر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب سے ایسی آزمائش نہ لے جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ حقیقت میں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کما حقہ، اللہ کا حق نہ کوئی ادا کر سکا ہے، نہ کوئی ادا کر سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔